حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے آپ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے، جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوبرو کنیزیں زرد و جواہر کے تھال سر پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ و وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا تو وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں مدفن ہے۔ چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے پا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اس کو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے حکمہ و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعہ کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر و آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ہمہ وقت باوضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہمسر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔